آئیے تخیل کی طاقت اور زندگی میں رنگ بھرنے والی اس دل فریب کہانی کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک جادوئی چھتری اور کہانی دنیا کے کھوئے رنگ واپس لا سکتی ہے؟ شروعات ہوتی ہے ایک اداس خاک ستری گاؤں سے۔ حیرانی کی بات ہے، بادلوں تک کے رنگ اڑ چکے ہیں۔ یہ اداس اور خوشی سے محروم چہرے دکھاتے ہیں کہ بے رنگ زندگی کتنی بے رونق ہوتی ہے۔ کہانی میں موڑ تب آتا ہے جب زیان ایک پرانے سٹور روم میں کچھ تلاش کرنے لگتا ہے۔ ایک نیلی چھتری ملتی ہے اور زیان کا یہ جادوئی سفر عام زندگی کی حدود توڑ دیتا ہے۔ جوش و خروش سے پرواز کرتے زیان کے نیچے وہ بے رنگ دنیا بالکل چھوٹی سی رہ جاتی ہے۔ بادلوں کے اوپر ایک حیران کن ملاقات ہوتی ہے رنگوں کے سوداگر سے، جو تخیل کی شاندار علامت ہے۔ یہ سوداگر رنگین بوتلوں کے درمیان چمکیلا شربت گھول کر کچھ جادوئی اور تخلیقی تیار کرنے میں مصروف ہے۔ مسکراتے ہوئے وہ سوداگر زیان کو دنیا نئے زاویے سے دیکھنے کے لیے ایک جادوئی دوربین دیتا ہے۔ لیکن یہاں زبردست تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہ شوخ رنگ اس اداس گاؤں تک کیسے پہنچیں گے۔ زیان گاؤں واپس آتا ہے اور جب وہ بچوں کو مہم جوئی سناتا ہے تو کہانی بدلتی ہے۔ اصل جادو تو تب ہوتا ہے جب اس کے الفاظ سنہرے حروف اور چمکتے ستاروں میں بدلنے لگتے ہیں۔ یہ چمکدار الفاظ سیدھے آسمان کی طرف اڑتے ہیں، بالکل کسی طاقتور جادو کی طرح اثر دکھاتے ہوئے۔ خاکستری گاؤں کا اچانک شوخ رنگوں میں بدلنا کہانی سنانے کی زبردست طاقت اور تبدیلی کو ثابت کرتا ہے۔ آسمان پر نیلی لہریں، چمکتے چہرے اور بالآخر گاؤں کی زندگی میں رنگ اور خوشیاں واپس آ جاتی ہیں۔ تو کیا کہانیاں اور تخیل ہی وہ حتمی جادو ہیں جو بے رنگ زندگیوں کو ہمیشہ روشن کر دیتے ہیں؟